اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب میں نے کسی کی آئیسو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال نہیں کرنی، میں نے بس خود ہی انسٹالیشن کرنی ہے، کمپلیٹ انسٹالیشن کوہا کی، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یوبنٹو آپریٹنگ سسٹم کی آئیسو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ آپ لوگ اس طرح کر لیں، گوگل میں چلے جائیں اور ادھر لکھ لیں ڈاؤن لوڈ لائنکس یوبنٹو 22.04، یہ لیٹسٹ ورژن ہے یوبنٹو کا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس رزلٹ آیا ہے ڈاؤن لوڈ یوبنٹو ڈیسکٹاپ، اس پر آپ کلک کر لیں اور اس کے بعد اوبنٹو ڈیسکٹاپ جو ہے اس پر آپ کلک کریں گے، تو اس کے بعد یہاں لکھا ہوا آیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ یوبنٹو، تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، جس طرح کل میں نے اپنے بلاگ سے آپ کو کہا تھا کہ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو وہاں سے آپ لوگوں نے جو آئیسو ڈاؤن لوڈ کی تھی اس میں ہم نے آلریڈی یوبنٹو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یوبنٹو کے ساتھ ساتھ ہم نے کوہا کو بھی انسٹال کیا تھا اور اس کو بھی ادھر رکھا تھا۔ تو مطلب اگر آپ اس آئیسو کی جو بھی انسٹالیشن کرتا ہے تو یوبنٹو اور کوہا دونوں انسٹال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں پراپرلی اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے، تو اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یوبنٹو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یوبنٹو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں، روفس سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ آئیسو فائل آپ لوگ اس کو رن کریں۔ تو سب سے پہلا پروسیس یہ ہے کہ ڈاؤن لوڈ یوبنٹو فائل، یہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو باقی جو کل کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ روفس کو انسٹال کریں، پھر اس کے بعد یو ایس بی انسرٹ کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں، بوٹیبل بنائیں۔ جب بوٹیبل بنائیں گے تو اس کی جب آپ لوگ انسٹالیشن کریں گے تو جب یوبنٹو کمپلیٹلی انسٹال ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ میرے بلاگ میں آ جائیں۔ یہ جنرلی ویسے اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر ہم پریکٹیکلی شروع کر دیں تو کم از کم 5-6 گھنٹے اس کے لگتے ہیں انسٹالیشن میں، اور وہ بھی کبھی کبھار کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ رہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھیں سرچ میں کوہا مینول انسٹالیشن، کوہا مینول انسٹالیشن، تو یہ وہ سٹیپس ہیں، سارے کمانڈز میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ جو ہے میں مطلب جو اس کا یہ کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے لیکن جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے اس سے آپ کوہا کی انسٹالیشن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹیپ میں نے لکھا ہے کہ ڈاؤن لوڈ یوبنٹو، اس وقت 18.04 تھا، آج کل جو ہے 22.04 ورژن جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے یوبنٹو کا، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ پھر جو ہے روفس سے اس کی آئیسو فائل بنائیں، آئیسو فائل کو بوٹیبل بنائیں، بوٹیبل بنانے کے بعد آپ اس کی انسٹالیشن کے لیے یہ طریقہ اپلائی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ انسٹالیشن کے لیے جو طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ آپ یوز کریں گے۔ اس میں جس طرح ہمارے پاس ونڈو میں ڈاس موڈ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے پاس لائنکس میں اس کا جو ڈاس موڈ کا آپشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل۔ تو ٹرمینل اوپن کرنے کے لیے آلٹ کنٹرول اور ٹی، جب یہ آپ پریس کریں گے تو آپ کا ٹرمینل اوپن ہوگا۔ یہ سارے سٹیپ میں نے ادھر لکھے ہیں، جس صرف آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ سٹیپ آپ لوگ فالو کریں تو اس سے کیا اس سے آپ انسٹالیشن کر سکتے ہیں مینولی، لیکن اس کو ابھی فی الحال میں کرتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے 2 طریقے آپ کو بتائے، یہ تو کمپلیٹلی بتایا نہیں ہے لیکن وہ کمانڈز میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ کہاں پہ پڑھیں، جہاں سے آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنی کوہا کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور کل جو ہم نے انسٹالیشن کی تھی وہ ہم نے آئیسو فائل سے کی تھی جو ہم خود بناتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ٹوٹل لائبریری سولوشن والے وہ بناتے تھے، عطا رحمان صاحب، کوہا کی آئیسو فائل جس میں یوبنٹو اور کوہا دونوں ہوتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ پاکستان کوہا کمیونٹی کی ویب سائٹ پہ اس نے رکھے ہیں، انہوں نے اپنے آئیسو فائل بنائی ہے، اور فرق حسین صاحب اس پہ ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں لیکن میں نے ان کی آئیسو فائل نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ بھی بناتے ہوں۔ اور ایک میرا بلاگ ہے، اس بلاگ سے بھی آپ لوگ
جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بلاگ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ورژن پڑا ہوا ہے وہ 21.11 پڑا ہوا ہے میرے بلاگ پہ. تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد اسی مہینے میں کوشش کروں گا کہ 22.11 ورژن جو ہے اس کو بھی میں آئیسو بنا کے آن لائن اپنے بلاگ پہ رکھ لوں. تو یہ تھوڑا بہت تعارف تھا مطلب کل کی ٹریننگ کے حوالے سے کہ جو کچھ ہم نے کل کیا تھا. کل پھر ہم نے ڈیٹا انٹری بھی کی تھی. ایک کتاب کی انٹری ہم نے کی تھی مینولی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو Z39 پروٹوکول کے ذریعے سے بھی کیا. تو امید ہے وہ ویڈیوز بھی آپ لوگ کے پاس ہوں گی, اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ مارک کا جو بیبلیوگرافک فریم ورک ہے اس کو ہم کیسے کسٹمائز کریں گے, وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. آئی پی, اس سسٹم کی آئی پی آپ وہ کر لیں. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ مطلب وہ آن ہے سسٹم. اچھا, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ایک سرور بنا لیں. ایک سسٹم ہے میرے پاس, کوئی خاص پراپر سرور نہیں ہے, بس ایک سسٹم میں نے اپنے لائبریری میں رکھا ہے جس میں نے اس کی انسٹالیشن کی ہے. پھر کیا ہے کہ اس سسٹم کی آئی پی آپ لوگ دیکھ لیں کہ کون سی آئی پی ہے. تو وہ آئی پی اب جہاں پہ ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آن لائن ہوں, تو یہ ونڈو میں نے اوپن کی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ اس سسٹم کا آئی پی لکھیں. جب وہ آئی پی آپ لوگ ادھر لکھیں گے اور کالن 8000 لکھیں گے, تو کیا ہوگا, اس سسٹم کو آپ ایکسیس کر لیں گے. مطلب جس پہ سسٹم پہ آپ لوگوں نے انسٹالیشن کی ہے اس سسٹم کی آپ نے انٹرنیٹ کی آئی پی جو ہوگی وہ آپ دیکھیں گے, اور اس آئی پی کو آپ لکھیں اور اس کے بعد کالن 8000, تو آپ کا جو لائبریرین انٹرفیس ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ صرف اس سسٹم کی آئی پی دیں گے, کالن 8000 نہیں دیں گے, تو پھر اس سے ہمیں جو اس کا یوزر انٹرفیس ہے جس کو ہم اوپیک کہتے ہیں وہ اوپن ہو جائے گا. بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوپیک اوپن ہو گیا ہے, اور یہاں پہ ہمارا لائبریری انٹرفیس. تو لائبریری انٹرفیس میں آپ کل میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر میری آئیسو آپ لوگوں نے اس سے انسٹالیشن کی ہے تو پھر ذیشان 1 اور ذیشان 1 یوزر نیم اور پاسورڈ ہے. چونکہ یہ میں نے اپنا سسٹم اوپن کیا ہو, اس میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیتا ہوں. اچھا, یہ ماڈیولز آپ دیکھ سکتے ہیں. کل اس میں ہم نے کیٹلاگنگ ماڈیول پہ کام کیا تھا, اور کیٹلاگنگ ماڈیول میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بیبلیوگرافک فریم ورک میں کتنے فیلڈز تھے, 10 پیجز تھے اور بہت زیادہ فیلڈز تھے اس میں. تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے ایک کسٹمائز فریم ورک بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, کوہا ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے. کوہا ایڈمنسٹریشن میں آنے کے بعد آپ لوگ ادھر دیکھ لیں, کیٹلاگ میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مارک بیبلیوگرافک فریم ورک. مارک بیبلیوگرافک فریم ورک نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ اچھا, اس پر آپ کلک کریں گے, مارک بیبلیوگرافک فریم ورک. ادھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ بہت سارے فریم ورک بنے ہیں, جس میں ایک ڈیفالٹ فریم ورک بھی ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ باقی فریم ورک میں نے خود بنائے ہیں. جب آپ لوگ انسٹالیشن کرتے ہیں تو اس وقت آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی مطلب اور فریم ورک اس میں پٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اگر نہ کریں آپ لوگ تو صرف ڈیفالٹ فریم ورک جو ہے آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, باقی فریم ورک نہیں ہوتے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک فریم ورک کو کیسے کریٹ کریں گے.
تو فریم ورک کو کریٹ کرنے کا طریقہ میں ابھی آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کو ایڈمنسٹریشن میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے مارک بیبلیوگرافک فریم ورک پہ کلک کیا ہے. مارک بیبلیوگرافک فریم ورک کے بعد ہم نیو فریم ورک پر کلک کریں گے. نیو فریم ورک. نیو فریم ورک میں آپ سے کوڈ مانگ رہا ہے. فار ایگزامپل اچھا میڈم آپ کون سے ادارے میں کام کرتی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. سندھ مدرسۃ الاسلام سے تو ایچ سی کی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی، اس میں آپ لوگ کی ایک پروفیسر بھی تھی، وہ بھی آئی تھی نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کا وہ پیک ہے، مطلب ہم بھی کوہا یوز کر رہے ہیں نا، انہوں نے اس طرح کا. میں نے کہا اچھا. تو وہ بھی ادھر آئی تھی وزٹ پہ. اچھا فریم ورک کوڈ میں ہم کیا لکھیں گے؟ فار ایگزامپل سندھ مدرسۃ الاسلام SMI میں نے لکھ دیا ہے، اور پھر سندھ مدرسہ الاسلام، اس کی میں نے ڈسکرپشن بھی ادھر لکھ لی. تو جب بھی ہم انٹری کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے فریم ورک میں ہم انٹری کریں گے. اس کے لیے اس کو فریم ورک کریٹ کرنے کے بعد ہم سبمٹ پر کلک کریں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سندھ مدرسۃ الاسلام SMI فریم ورک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے ایکشن کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے مارک سٹرکچر پر کلک کریں گے. مارک سٹرکچر پر کلک کرنے کے بعد ہم اوکے پر کلک کریں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 340 فیلڈز ہیں جو ڈیفالٹ فریم ورک میں ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے اوپن ہو گئے. اب اس کے 2-3 طریقے ہیں کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں. ایک تو آسان طریقہ جو ہے وہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو شارٹ کٹ ہے. لیکن فی الحال آپ جو یہ مشکل طریقہ ہے یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ اس طرح کا مشکل ہے کہ آپ سے ٹائم زیادہ لے گا. ادروائز آپریشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ایزی ہے. اب فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں، لیڈر ہے، کنٹرول ہے، کنٹرول نمبر آئیڈینٹیفائر ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف لیٹسٹ ٹرانزیکشن. اس میں سے کسی ایک فیلڈ کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ لیٹ سپوز میں بک انٹری فارم کریٹ کر رہا ہوں، لائبریری آف کانگریس کنٹرول نمبر ہے، اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں ایکشن کے بٹن پہ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا. یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کنفرم ڈیلیشن آف ٹیگ 010. میں کہتا ہوں یس ڈیلیٹ دس ٹیگ، تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ فریم ورک میں ہمارے پاس 346 فیلڈز ہوتے ہیں، تو 346 فیلڈز میں تو مجھے فار ایگزامپل 15 فیلڈ چاہیے یا 10، جتنی بھی میرے ریکوائرمنٹ ہے مجھے وہ چاہیے، باقی مجھے نہیں چاہیے. تو باقی جتنی بھی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس پر آپ کلک کریں. فار ایگزامپل اس میں ہے نیشنل بیبلیوگرافی نمبر 015، اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ ایکشن کے بٹن پہ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا. اب یہ سارے فیلڈ میں یہاں پہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر میں صرف اس کو ڈیلیٹ کرنے بیٹھ جاؤں تو کم از کم سے یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تو کم از کم یہ لے گا. صرف میں نے آپ لوگ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طرح آپ اس فیلڈ کو ڈیلیٹ کریں گے. اس میں جو پرومیننٹ فیلڈ ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پھر اندازہ ہو جائے. لیٹ سپوز میں ابھی اس میں اور کام نہیں کرتا اور میں ڈائریکٹ آتا ہوں ہوم پہ، اور میں کیٹلاگنگ ماڈیول میں آتا ہوں. یہاں پہ میں نیو ریکارڈ میں سندھ مدرسۃ الاسلام، اس کا جو بیبلیوگرافک فریم ورک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مطلب 015 ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا، وہ ادھر ہمیں شو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر ہے
اس میں آپ دیکھ لیں فار ایگزامپل مجھے اس کا صرف 0 to 0 چاہیے، باقی مجھے اس کا سی اور کیو یہ مجھے نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں بک کے لیے یہ فارم کریٹ کر رہا ہوں تو مجھے ISSN کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جرنلز کے لیے پر ہم الگ فریم ورک بنا سکتے ہیں. یہ بکس کے لیے ہم فریم ورک بنانے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں ابھی تو ہمیں 0 to 2 شو ہو رہا ہے نا، تو اگر ادھر سے ہم ڈیلیٹ کریں گے تو پھر یہ 0 to 2 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیریل نمبر جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. جسٹ آپ کو شو کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. میں دوبارہ جاتا ہوں، کہاں پر جاؤں گا؟ میں کوہا ایڈمنسٹریشن کے ماڈیول میں جاؤں گا. کوہا کے ایڈمنسٹریشن ماڈیول میں مارک بیبلیوگرافک فریم ورک پر کلک کروں گا. یہاں میں جو سندھ مدرسۃ الاسلام کا میں نے فریم ورک بنایا ہے تو اس کے ایکشن کے بٹن پہ آنے کے بعد میں اس کے مارک سٹرکچر پر کلک کروں گا. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 0 to 2 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیریل نمبر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ فار ایگزامپل اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکشن کے بٹن پہ آنے کے بعد ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ادھر اس فریم ورک میں ہمیں شو نہیں ہوگا. پھر یس ڈیلیٹ دس ٹیگ. ابھی اگر ہم ادھر دیکھ لیں کیٹالاگنگ میں آتے ہیں اور نیو ریکارڈ میں ہم سندھ مدرسۃ الاسلام کے فریم ورک پہ آتے ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں کہ 0 to 0 ہے اور پھر 0 to 4 ہے. 0 to 2 ڈیلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ٹیگ آپ نہیں چاہتے ہیں، ایک فیلڈ آپ نہیں چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیلیٹ کیسے کریں گے. ڈیلیٹ کا طریقہ امید ہے آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے. اب میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل جتنے بھی انوانٹیڈ فیلڈ ہے آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں. دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو سب کو پھر جب سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور جتنے بھی آپ کے ریکوائرڈ انفارمیشن رہ گئے ان کو آپ ایک پیج پہ کیسے لے کے آئیں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں. یا آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ 0 to 0 مجھے چاہیے، مجھے سی اور کیو نہیں چاہیے. تو اور سی اور کیو کو آپ کیسے ڈیلیٹ کریں گے یہ بھی آپ دیکھ لیں پہلے طریقہ. پھر اس کے بعد وہ 1 پیج والا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مین وائل کسی کا کوئی کوشچن ہو تو یہ انٹریکٹیو سیشن ہے، آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا ہم آتے ہیں کوہا ایڈمنسٹریشن میں اور یہاں پہ مارک بیبلیوگرافک فریم ورک اور جو فریم ورک ہم نے بنایا ہے SMI کا اس پہ ہم ایکشن اور مارک سٹرکچر پر کلک کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 0 to 0 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر، اس میں صرف ایک کو رہنے دیتا ہوں اور کیو اور سی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. تو میں ایکشن کے بٹن پہ کلک کروں گا اور سب فیلڈ پر کلک کروں گا. سب فیلڈز یہ A B اور C جو ہے یہ ہمارے پاس سب فیلڈ کہلاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیو اور سی اس کو ہم نہیں چاہتے تو ہم سی پہ آتے ہیں. سی میں آپ دیکھ لیں مینج ان ٹیب 0 یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر اس کو اگنور کر لیتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کیو میں اور کیو میں بھی یہ ریپیٹیبل ہے، اس کو میں ہٹاتا ہوں اور اس کو میں اگنور کرتا ہوں اور سیو چینجز پہ کلک کروں گا. مینج ان ٹیب میں نے کیا کیا، ان کو اگنور کر دیا. اگنور کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں کیٹالاگنگ ماڈیول میں، دیکھتا ہوں کہ آیا یہ کیو اور سی فیلڈ جو ہے جو سب فیلڈز تھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں. نیو ریکارڈ، پھر یہاں پہ سندھ مدرسۃ الاسلام،
آپ ادھر دیکھ لیں کہ 0 to 0 اس میں صرف اے فیلڈ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، باقی کیو اور سی جو تھے وہ شو نہیں ہو رہے ہیں. تو اس طرح بھی ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو ایک دو طریقے میں نے آپ کو بتائیں. ایک آپ ٹیگ کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے، دوسرا آپ ٹیگ میں جو اندر سب فیلڈز ہیں اس کو آپ لوگ کیسے ہائڈ کریں گے. جیشان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مینڈیٹری فیلڈ ہوتی ہیں جن کو آپ کو لازمی فل کرنا ہوتا تھا، جی یہاں سے وہ مینڈیٹری فیلڈ بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. اچھا، بہت مطلب اچھا کوشچن کیا میم آپ نے. اس میں آپ دیکھ لیں جو شروع میں یہ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کریں. یہ کنٹرول نمبر آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں. اور تھوڑا سا نیچے آئیں، فکس لینتھ کنٹرول نمبر جو یہ آٹومیٹک لیتا ہے ان کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں. بے شک ان کو ہائڈ کریں لیکن ڈیلیٹ نہ کریں. ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کو پھر ڈیٹا انٹری تو ہو جائے گی لیکن پھر سرچنگ میں یا پھر رپورٹس بنانے میں آپ کو پھر مشکل پیش آئے گی. تو بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا. اس کو آپ ہائڈ کر سکتے ہیں، مطلب ڈیلیٹ نہ کریں. ایک اور کوشچن آ گیا اب جیسے کہ جو مینڈیٹری فیلڈ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن وہ ہم سے اس لیے ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کی ہمیں ویلیو نہیں پتا ہو. جیسے فکس لیفٹ ڈیٹا ایلیمنٹس، جی اب جی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز آتی ہے، ان کی ڈسکرپشن کہیں ہے کسی ڈیٹا بیس کے اندر کہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے لیڈر کا مطلب میں سمجھتی ہوں آرگنائزیشن یہ ہوگا شاید. اچھا، لیڈر یہ ہے تو نا. جی جی میڈم، اس کا بالکل اس کا جو، ڈائر ہے نا. جی 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 اس کی ڈسکرپشن مجھے معلوم کرنی تھی کہ اس ڈسکرپشن کے یہاں اس کا کیا مطلب ہے. جیسے میں بار بار آپ سے ری نیم کی بات کر رہی ہوں نا، جی وہ جی اسی لیے کر رہی ہوں کہ کچھ چیزوں کو ہم اپنی لینگویج میں انڈرسٹینڈ کریں. یا صحیح. آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کو آپریٹ کرنے والے اسٹاف ہمارے پاس ہوگا وہ لینگویج سائنس اورینٹڈ نہیں ہوگا، جی تو جی ان کے لیے آسان کرنے کے لیے ہم ان کو ان کی لینگویج کے یعنی آسان ورڈ میں ووکیبلری نہیں ووکیبلری دے دیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ بھی لیں گے. ڈیٹا انٹری کے لیے مشکل نہیں کریں گے. جی جی جیسے اگر ہم لینگویج سائنس کے باہر ہم جائیں نا تو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر تو لوگ ایڈیٹر کو اور سب کو پتہ نہیں کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ ہمیں تو پتہ ہے ہوتا ہے اس لیے ہم تو پڑھ کر آتے ہیں، جی جی لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح سے وہ کریں. جی جی تو یہی بالکل. پرابلم ہمارا بھی ہے کہ اس میں بتائیں کہ ان کو ڈسکرپشن کو کیسے سمجھیں. اچھا میڈم، اس طرح ہے نا کہ یہ اس کو تھوڑا میں اسٹڈی کر لوں گا پھر آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا. لیکن فی الحال تھوڑا سا جو میرے نالج میں ہے وہ بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل یہ لیڈر ہے فکس لینتھ کنٹرول نمبر. اس پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی ایک ریکارڈ جنریٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایکچولی جو ہمارے پاس ریکارڈ نمبر نہیں ہوتا، ریکارڈ نمبر اگر آپ نے تو کوہ پہ کام کیا ہوگا تو جو بھی انٹری ہم کرتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے ایک نمبر اس کو اسائن کر دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ نمبر. اور دوسرا ہوتا ہے آئٹم نمبر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یا یہ کنٹرول نمبر جو ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں یہ آٹومیٹیکلی اپنی ہی ایک آئی ڈی جنریٹ کر لیتا ہے. ایک کتاب کی انٹری یا جرنل کی انٹری جس چیز کی بھی ہم انٹری کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے اپنا ایک یونیک نمبر اسائن کرے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے ہمیں مطلب اس کی تو اس کا علم اتنا مجھے نہیں ہے. میں خیر اسٹڈی کر لوں گا پھر آپ کو ایک ایک ٹیک کا بتا دوں گا کہ اس میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا. لیکن میرے جتنا نالج ہے، میری نالج میں جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے ایک یونیک آئیڈینٹی کا جو نمبر جس کو ہم ریکارڈ نمبر کہتے ہیں وہ جنریٹ کر لیتا ہے. اور ایک آئٹم نمبر ہوتا ہے وہ بھی یہ جنریٹ کر لیتا ہے اپنی طرف سے. یا کس ڈیٹ کو یہ انٹری ہوئی ہے وہ بھی یہ آٹومیٹیکلی جنریٹ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل آج 6 تاریخ ہے نا میڈم، ٹھیک ہے، تو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف لیٹسٹ ٹرانزیکشن میں جو کنٹرول فیلڈ ہے اس میں آپ دیکھ لیں ٹائم بھی لکھا ہے آج کا جو ٹائم ہے اور پھر اس کے بعد 6/12/2022 لکھا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ جس ڈیٹ کو اس کی انٹری ہو رہی ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ اٹھا لیتا ہے. تو ایک دو چیزیں تھی. اور پھر فکس وہ ہے فکسڈ لینتھ ڈیٹا ایلیمنٹ جنرل انفارمیشن. تو یہ 4-5 فیلڈز ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کرنا. ہاں اگر ہم اس کو وہ کرتے ہیں ہائڈ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ڈیلیٹ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیلیٹ کریں گے تو ہمارا پھر جب ہم رپورٹس وغیرہ جنریٹ کریں گے یا سرکولیشن کریں گے اس میں ہمیں ایشوز آئیں گے. یہ انشاءاللہ پھر میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا ڈیٹیل سے پڑھ کے اس کو. آپ کی بات سمجھ گئی. یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ ریڈ کلر کے ٹیگز بنے نظر آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مینڈیٹری فیلڈ. جی جب جی ہم وہاں پہ مارک والے پہ جا کے ایڈٹ اور ڈیلیٹ کر رہے تھے ایکشن میں جا کے جی وہاں پہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ مینڈیٹری والی
جی جی وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ فارم کی صورت میں یہاں تو دکھ رہا ہے، جی جی لیکن جی وہاں جی جہاں ہم ایکشن کر رہے تھے تو وہاں وہ جی وہاں پہ یہ بھی لوکیشن ہوتا ہے. پتہ چلے، جی پتہ جی چلتا ہے. جی جی وہاں. اچھا پتہ چلتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. چلو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ہم آتے ہیں دوبارہ مارک اسٹرکچر میں. ہم کلک کرتے ہیں کو ایڈمنسٹریشن اور پھر مارک بیبلیوگرافک فریم ورک. یہاں پہ جو ہمارا فریم ورک ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، مارک اسٹرکچر میں آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈم کہ یہ ایک ریپیٹیبل لکھا ہے، ایک مینڈیٹری لکھا ہے. تو مینڈیٹری کے سامنے اگر یس ہے اٹ مینس کہ یہ مینڈیٹری ہے، تو اس کو ہم ڈیلیٹ نہ کریں. دیکھ رہے ہیں نا میڈم آپ اس کو؟ جی 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 تھینک یو تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے. اچھا دوسرا طریقہ مطلب میں صرف طریقہ بتاتا ہوں، پھر آپ لوگ خود جن کے پاس ٹائم ہو وہ کر لیں، اپنے لیے ایک کسٹمائز فارم بنا لیں. لیکن جو آسان طریقے وہ بھی میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آلریڈی کسی اور نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے تو آپ کیوں نہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، بجائے کہ خود سے آپ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں اور 2-3 گھنٹے اپنے ضائع کریں. لیکن فی الحال یہ بھی طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کم از کم طریقہ آپ لوگ کو پتہ ہو، پھر ان طریقوں میں سے کون سا آپ اڈاپٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے. پھر اچھا ایک میں نے. سوال اور آ گیا سشانت صاحب. جی جی میڈم. تو میں سے بھی معلوم کرنا چاہتی کہ آپ نے جیسے ابھی اپنے لائبریری میں دکھائی تھی کہ آپ نے ڈفرینٹ فریم ورکس بنائے ہیں بکس کے اور پیپرس کے سیدھے، جی تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مختلف طرح سے اس کے فریم ورکس بنا لیں پہلے، پھر اسی طرح سے اس کے انٹریز کے فارم کھولنے ہیں، یا یہ کہ ایک جنرل فارم رکھیں اسی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میڈم میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک ہی فارم ہو تو اچھا ہے نا، اس میں سارا انفارمیشن آپ رکھ لیں. تو کچھ فیلڈز ایسے ہوتے ہیں نا جو اس سے ایکسٹرا ہوتے ہیں، مطلب بک سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پھر آپ کے لیے جو آسانی آپ وہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے لیے یہ آسانی کہ میرے کو نہیں جرنل کا جو ہے وہ جرنل ہی فریم ورک میں ہو تو اس میں پھر رپورٹس جنریشن میں ہمیں آسانی رہتی ہے کہ ہاں جو مطلب جنرل فریم ورک میں اگر بنے ہیں تو اس کو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بک کے فریم ورک میں جو بنے ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی ادھر آسانی رہتی ہے. ادروائز ایک ہی فارم ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو فیلڈ آپ کو ریکوائرڈ پھر اس میں یہ. بہت سارے فریم ورکس بنا لیے، جنرل کا بنا لیا، اس کا الگ بنا لیا، اور ایک اپنی رجسٹرڈ ریپوزیٹری کا ہی بنا لیا، اور جی ہم جب سرچ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تینوں چیز ایک ساتھ سرچ ہو. تو کیا یہ الگ الگ فریم ورکس میں ڈیٹا انٹری میں الگ الگ فریم ورکس بنا لیں تو ڈیٹا انٹری میں تو آپ کو فیسلٹی مل جائے گی، لیکن کیا یہ فیسلٹی وہاں پہ جب ہم سرچ کرتے ہیں یا ڈیٹا پورا وہاں پہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو الگ الگ ٹیبس میں الگ الگ حساب سے تو نہیں جانا پڑتا، جی یا ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ نہیں اگر ہم نہیں نہیں مطلب نہیں. فارم ابھی فریم ورک ایک بنائیں یا فریم ورک ہم 10 بنائیں، لیکن جو ہماری سرچنگ ہوگی، جی جیسے فرض کریں میں کتاب سرچ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ٹاپک سرچ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہماری بک سے بھی نکل جائے، جنرل سے بھی نکل جائے اور ہمارے ریپوزیٹری سے بھی نکل جائے، تو وہ جو ڈیٹیلز ہیں تو وہ ڈیٹا انٹری میں سپورٹ کرے گا یہ ڈفرینٹ فریم ورک، یا یہ وہاں پہ پرابلم تو نہیں کریں گے ایٹ اے ٹائم سرچ؟ میڈم سرچنگ میں اس میں کوئی پرابلم نہیں آتا اگر آپ ایک فریم ورک سے کریں یا 2 سے یا 3 سے یا 4 سے. پھر اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ آئٹمس پھر کریٹ کر لیں، مختلف آئٹمس. بک کا ایک الگ آئٹم ہے، جرنل کا الگ آئٹم ہے، اس طرح آپ کے پاس تھیسس کا الگ آئٹم. پھر وہ آئٹمس ہے اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ مختلف آئٹمس ہم کیسے کریٹ کریں گے. پھر جب آپ ایک ہی فارم ہو لیکن اس میں جب آپ انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو کل جب ہم نے انٹری کی تو ہم نے کوہا آئٹم ٹائپ میں لکھا کہ بک، اٹ مین کہ ہم بک کی انٹری کر رہے ہیں. پھر اگر ہم ادھر جنرل کریٹ کرتے ہیں، اگر ہم جنرل لکھتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے جنرل کی انٹری کر لی. ادھر کسی میپ کی ہم انٹری کر رہے ہیں تو ہم میپ سلیکٹ کر لیں گے، وہ پھر کوہا آئٹم ٹائپس میں ہے، وہ ادھر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کون کون سا ٹائپ ہے جس کو ہم نے سیو کرنا ہے. تو فارم ایک بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے میڈم. اچھا ہم نے ڈیلیٹ کرنے کا ابھی یہ طریقہ سیکھ لیا، پھر سب فیلڈ کو کیسے اگنور کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اب تیسرا طریقہ کہ ہم ایک پیج میں کیسے لے کے آئیں. فار ایگزامپل کچھ انفارمیشن ایسے ہیں جو 0 پیج نہیں، میں 1 پیج سے اٹھا لیتا ہوں. اب 100 جو ہے ہمارے پاس پرسنل نیم، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس 1 پیج میں نہ آئے، یہ میرے پاس 0 پیج میں آئے، مطلب جو ایک پیج ہے اسی میں شو ہو. تو اس کے لیے میں 100 کے ایکشن کے بٹن پہ آتا ہوں اور
सब फील्ड पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब इधर आप देख लें कि बहुत सारे फील्ड हैं, मतलब 0 है, 4 है, 6 है, 8, 9 ए तो इसको आप क्या करें, आप इसको इग्नोर कर लें। 4 है, इसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। 6 है, इसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। 8 को भी हम इग्नोर कर लेते हैं। 9 को भी हम इग्नोर कर लेते हैं। ए जो हमारे पास है, ए को हम इग्नोर नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं 0, मतलब 1 पेज में नहीं आना चाहिए, 0 पेज में आना चाहिए। फिर उसके बाद बी है हमारे पास, तो बी को भी हम इग्नोर करते हैं। सी है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। डी है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। ई है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। एफ को भी इग्नोर करते हैं। जी को भी इग्नोर करते हैं। जे को भी इग्नोर करते हैं। के को भी इग्नोर करते हैं। आई को भी इग्नोर करते हैं। और जितने भी ये सब फील्ड्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सिर्फ इसमें ए जो है पर्सनल नेम, उसको हमने 0 टैब में लेके गए और इसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम होम में आते हैं। यहाँ हम कैटलॉगिंग पे क्लिक करते हैं, न्यू रिकॉर्ड, और इधर हम सिंध मदरसतुल इस्लाम के फ्रेमवर्क में आते हैं और सबसे नीचे आते हैं हम इधर। अब देख लें 100 ए जो है पर्सनल नेम, जो कि 1 पेज में आना चाहिए था, वो इसी पेज में हमारे पास आ गया है। तो इस तरह जो जो हमारे, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बाकी जितने भी फील्ड्स हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे मतलब डिलीट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो जो 0 के पेज वाले फील्ड्स हैं, उनको जो मैंडेटरी नहीं है उनको आप डिलीट कर दें। बाकी जितने भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, उसको आप इस तरीके से 0 पेज में लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ज़रूरी इंफॉर्मेशन है 200 वाली, वो भी हम इधर ले आते हैं। मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, और उसके बाद मदरसतुल इस्लाम मार्क स्ट्रक्चर। बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 रोज़ जो है, टैग्स जो है वो शो करता है। मैं कहता हूँ कि 100 रोज़ 100 टैग्स जो है उसको शो करो, तो ये 100 टैग्स हमारे पास शो हो जाएंगे। इसमें अभी हम थोड़ा आते हैं 200 पेज, मतलब जो थर्ड पेज है हमारे पास, तो 245 ए बी और सी, ये हमें पता है क्या हमें चाहिए होते हैं। तो 245 टाइटल स्टेटमेंट आप देख लें, 245, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्शन के बटन पे क्लिक करता हूँ और सब फील्ड पे आता हूँ। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इग्नोर ना भी करें, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि चलो जो मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ए मुझे चाहिए और ये मैंडेटरी भी है। अगर आप किसी फील्ड को मैंडेटरी या रिपीटेबल बनाना चाहो, तो आप इधर से भी कर सकते हो। इसको अगर मैं अनचेक करूँ तो ये फिर मैंडेटरी नहीं रहेगा, अगर चेक करूँ तो ये मैंडेटरी रहेगा। और रिपीटेबल, जिस तरह कल हमने सब्जेक्ट हेडिंग्स में देखा था, तो जो फील्ड हमें रिपीटेबल चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आतर है, हम कहते हैं कि हम एडिट एंट्री में आतर की एंट्री नहीं करते, बस उधर ही जो पर्सनल नेम है उसको हम रिपीटेबल बना लें। तो अगर रिपीटेबल बनाएंगे तो जितना उस बटन पे क्लिक करेंगे और फील्ड्स हमारे सामने आएंगे। तो रिपीटेबल के लिए ये ऑप्शन है और मैंडेटरी के लिए
अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास 245A फील्ड है उसको मैं लाना चाहता हूँ ज़ीरो पेज पे, तो ये ज़ीरो पेज पे आ जाएगा। फिर बी है हमारे पास, इसको भी मैं ज़ीरो पेज पे लाना चाहता हूँ, रिमाइंडर ऑफ टाइटल। और फिर सी है, इसको मैं ज़ीरो पे लाना चाहता हूँ। बाकी को मैं इग्नोर ही नहीं करता, बस इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखता हूँ, मतलब इग्नोर हमने नहीं किया, अब देखते हैं कि ये हमें ज़ीरो पेज पे शो होता है कि नहीं। सबसे नीचे आप देख लें 245A, B और C, ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर आप इग्नोर भी ना करें, जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड है, आप उसको क्या करें, उसको ज़ीरो टैब में लेके आएँ। तो ये एक पेज जो है आपका, फर्स्ट वन पेज जो है, इसी में मतलब फिर आप अपने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको कह सकते हैं कि बस बाकी किसी भी पेज में ना जाओ, सिर्फ ज़ीरो पेज में जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप क्या करें, इसको आप फिल करें। लेकिन ये बताएं कि जो ज़ीरो पेज पे हम 9 जो हमारी पेजेस हैं, ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम ज़ीरो पे लेकर आ रहे हैं, तो ज़ीरो पेज लंबा बहुत हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये बिना नहीं बहुत सारे टैब्स इधर ले आए हम। नहीं, नहीं मैडम, कोई कोई इशू नहीं होता ना। अगर आपको इशू नहीं है डेटा एंट्री में, तो मतलब सॉफ्टवेयर को कोई इशू नहीं है कि आप इसको सारे फील्ड ज़ीरो में भी लेके आएँ, तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक ये था, और एक चीज़ जो रह गई ना, एक चीज़ ये रहती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 082 082 ए और बी फील्ड है। ए तो ठीक है, क्लासिफिकेशन नंबर को वो करता है, लेकिन अब आम लोग को पता है, बल्कि लाइब्रेरियन को भी पता नहीं होता कि आइटम नंबर कैसे कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आइटम नंबर की जगह अगर आप कहें कि मैं इधर ऑथर मार्क लिखना चाहता हूँ, तो उसको कैसे करेंगे, वो भी इधर देख लें। हम आएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, और सेम SMI एक्शन मार्क स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय कि हम एक एक उसमें जाएं, मुझे तो पता है मैंने कौन से उसमें जाना है, 082 में मैंने जाना है, उसमें डायरेक्ट 082 सर्च करूँगा तो ये आ गया है 082 डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। इसको मैं एक्शन के बटन पे क्लिक करता हूँ, सब फील्ड में आता हूँ। सब फील्ड में मैं चाहता हूँ कि जो बी है, आइटम नंबर की बजाय मैं लिखूँ आतर मार्क, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और आतर मार्क इधर टाइप कर लूँगा। तो ये क्या है, जो लाइब्रेरियन को नज़र आएगा वो आतर मार्क होगा, और जो ओपेक पे नज़र आएगा उसको भी आप चेंज कर लें, आतर मार्क। जैसे आप चेंज करेंगे और इसको सेव करेंगे, तो ये था तरीका कि आप सब फील्ड को कैसे चेंज करेंगे, सब फील्ड के टेक्स्ट को आप कैसे चेंज करेंगे, ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अभी हम कैटलॉगिंग मॉड्यूल पे आते हैं। न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं और सिंध मदरसतुल इस्लाम, इधर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे 082। आप देख सकते हैं कि 082 में ए क्लासिफिकेशन नंबर और बी जिसको हमने चेंज किया है, ये आतर मार्क अभी आइटम नंबर की जगह आतर मार्क शो हो रहा है। तो इस तरह आप सब फील्ड भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये इस तरीके में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका इसका बताता हूँ कि कैसे आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। कोई इशू तो नहीं है आप लोग?
सही है। सर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है पहला पेज है 010 की जगह पे सर अगर हम फिगर बुक आइटम लगाना चाहते हैं या कुछ और तो इधर ये इसमें एडिट हो सकते हैं, ये चेंजिंग हो सकती है इसमें। सारी चेंजेस हो सकती है, जो भी आप करना चाहो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप फिर खुद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि आप एक फ्रेमवर्क को कैसे वो करेंगे, चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, न्यू रिकॉर्ड में आते हैं और इसमें आईसीपी बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल जो मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया है उसमें देख लें कि कोई भी पेज नहीं है, सिर्फ 0 पेज है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थे वो मैंने इधर छोड़े हुए हैं, बाकी जो है मैंने रिमूव किए या इग्नोर किए। अब अगर मैंने ये एक पेज बनाया है तो बजाय कि आप लोग खुद इतनी मेहनत करें, तो यही पेज आप लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसका तरीका आप देख लें। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पे मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, और मैं क्या करूँगा, आईसीपी बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, इस पे एक्शन के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट टू CSV, और इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है ये मैं आप लोग को भेज दूंगा। आप जहाँ कहीं भी हो, आप जो भी मतलब कोहा का वर्जन, कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, यही फ्रेमवर्क आप लोग अपने लिए बना लें। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल सिंध मदरसतुल इस्लाम, इसमें इधर हम आते हैं और इधर हम इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं और जो फाइल मैंने आप लोग को भेजी होगी, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ICP-B, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। जब तक आपकी लोड हो रही है, मेरा सवाल नहीं है। जी जी, आप सवाल कर रहे हैं जब तक ये लोड होता है। अच्छा, मैं ये सोचती थी कि ये जो आप ने हमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया, ये जो कम्युनिटी कोहा कम्युनिटी है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, ये जो पूरा आपने स्टाइल बताया, फाइल बनाना, ये डायरेक्ट कम्युनिटी, उसकी वहाँ पे प्रैक्टिसिंग है या नहीं है? नहीं मैडम, आप इसको जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना, ये उसकी प्रैक्टिस नहीं है। उसमें जस्ट ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो कर सकती हैं प्रैक्टिस, तो जो अभी हम कर रहे हैं ना, कि मतलब फ्रेमवर्क बनाते हैं या क्रिएट करते हैं या उसमें एडिटिंग करते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो इंस्टॉल हो चुका होता है। प्रैक्टिसिंग के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, जैसे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करा रहे होते हो, तो ये वाली चीज़ें तो प्रैक्टिसिंग नहीं, बैकअप का है क्या? नहीं मैडम, उधर कुछ भी नहीं है, बैकअप का भी नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आप इसको ऑपरेट कैसे। करें, अंदर अंदर जो चीज़ें हैं उसको कैसे कर सकते हैं? मैडम, जो अभी हमें इंटरफेस में नज़र आ रही है ना, तो वो उसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट डम बैकअप का कहती हैं, उसमें टर्मिनल ओपन नहीं होता। तो अगर टर्मिनल ओपन नहीं होगा तो इट मीन्स कि आप उसमें ना इंस्टॉलेशन कर सकती हैं और ना जो है उसमें उसका अपना बैकअप ले सकती है, ना उसको रिस्टोर कर सकती है। उसके लिए आपने अपने ही सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी होगी।
और बहुत सारे फेरोसिल फरूक जई और टांगा साहब जी। और भी बहुत सारे जो भी हैं छोटे बड़े सारे जो न्यू है और पुराने, वो सब लोगों को चाहिए इंस्टॉलेशन बैकअप, और ये जो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग की चीज़ें नहीं है वो उसमें बहुत डिटेल्ड में सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड करें। आईसी फाइल बनाना नहीं, मतलब ये कि क्वेश्चन पे किसी भी लिहाज से किसी का भी मजबूर नहीं है। अच्छा। तो मतलब जैसे आईसी फाइल भी आपने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, लेकिन एक तरह से मजबूरी होती है कि आप बार बार उधर जाके देखिए, फर्ज करें कि आपने अभी तक आईसी फाइल नहीं बनाई और मुझे वो वाला वर्जन ही चाहिए, या तो मैं आपको कांटेक्ट करूँ, आपसे पर्सनल कांटेक्ट हूँ, आप मेरी हेल्प कर दें तो आईसी फाइल मिल जाए तो फिर मैं वहाँ से मतलब वो जो कहते हैं ना कि इंस्टॉलेशन बैकअप और उसका रिस्टोरेशन, अगर उसको कोई बात आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, अगर कंप्लीट डिटेल के ऊपर ना ये ट्रेनिंग इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी कोहा पाकिस्तान में चलेगा, वरना तो लोग इस तरह डर डर के बैठे रहेंगे जिसमें बैठे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। मैं आपको मतलब इसका जवाब देता चलूँ, चूँकि आप मेरे ट्रेनिंग में नहीं बैठी है ना। मैं जब भी ट्रेनिंग करता हूँ ये मतलब ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही साल में 2 बार ट्रेनिंग होती है, वो एनसीईआरटी में, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इस्लामाबाद। तो मैं चूँकि वहाँ तकरीबन 12 साल से मुसलसल एज़ ए पार्टिसिपेंट जाता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मुझे मौका मिला कि एज़ ए रिसर्च पर्सन भी जाऊँ। तो मुझे सारा सब कुछ जो आपके क्वेश्चन है ना कि बैकअप कैसे लेंगे, इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें हमें कोई भी नहीं सिखाता था। बस जस्ट ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिखा देते थे कि इसमें किताब की एंट्री कैसे करते हैं, और इसमें इशू रिटर्न कैसे होते हैं, सर्कुलेशन रूल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है। बाकी बैकअप और रिस्टोर, तो बैकअप और रिस्टोर मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है मैडम, आप अगर मेरी वीडियोस भी देख लें, सबसे पहली वीडियो भी मैंने इस पे बनाई थी कि आप अपने सिस्टम का बैकअप कैसे लेंगे और उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, जिस तरह ये कोहा और बाय वाटर सोल्यूशन वालों ने ऑनलाइन अपने डेमोज रखे हैं, तो उसमें ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास एक टर्मिनल होना चाहिए जिसमें हम कंप्लीट ये भी प्रैक्टिस कर सकें कि उसको हम इंस्टॉल कैसे करें, या उसमें हम बैकअप कैसे लें, रिस्टोरेशन। तो उसके लिए मैडम बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग जब आपको मतलब क्लाउड पे जाते हैं। तो क्लाउड आपको पता है कि मतलब फ्री ऑफ कास्ट हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर ये प्लेटफॉर्म हमें फ्री प्रोवाइड किया जाता तो डेफिनेटली हम उस पर भी रखते हैं, क्योंकि ये फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ कॉन्सेप्ट चला जाता है ना। क्योंकि उसके लिए फिर आपने वर्चुअली एक सिस्टम एक्वायर करना होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोर आई थ्री पे आप काम कर रही है, तो आप ऑनलाइन ही क्लाउड में ही आपको फिर कोर आई थ्री सिस्टम चाहिए होता है। फिर उसमें आप जो है इंस्टॉलेशन और बैकअप और ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, जो कि मतलब इतने पैसे तो हमारे पास होते नहीं है, क्योंकि हमारी तनख्वाही इतनी नहीं होती कि जिसमें हम 1 साल के लिए जो है उसको एक्वायर करें। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जिस तरह बाय वाटर सोल्यूशन वालों के को कम्युनिटी वालों ने ऑनलाइन अपने डेमोज रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जो आज तक वो नहीं रख सके, तो हम मतलब मैडम कैसे उसको रख सके, है ना, ऑनलाइन नहीं रख सकते। जो ट्रेनिंग्स होती है ना पाकिस्तान में जितनी भी, जैसे अब आप भी हमें वीडियोग्राफी जी जी के बारे में, जी जी अभी हम रिपोर्टिंग में भी जा सकते हैं, और चीज़ें अभी एक अगर मॉडल समझे तो काफ़ी तक और चीज़ें भी समझ आती हैं, जिस तरह से आप स्टैंडर्ड चेंजेस करें। तो ये ऑपरेशन और इसकी सपोर्ट बाय वाटर सोल्यूशन वाले भी दे रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग होनी चाहिए वो उसका ज़्यादातर फोकस, अगर हम चाहते हैं कि कोहा पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करें और लोग इसको अडॉप्ट करें, और ये लाइब्रेरीज का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि वो डिजिटल लाइब्रेरी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूर होते हैं आईटी डिपार्टमेंट। जी तो अगर हम, और हमारा ही सॉफ्टवेयर है ये लाइब्रेरी साइंस वाली तो हम समझते हैं कि इसमें हमारी नंबर बन जाते हैं कि हमारी पोस्टें एक हो जाती है कि हाँ ये कोई जगह है जिसमें लोगों को की ज़रूरत है कि लाइब्रेरी में हम किसी बाहर के बंदे नहीं चाहते, लाइब्रेरी साइंस के बिठाना पड़ेगा इसके लिए सॉफ्टवेयर डेटा इनको कमांड है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब जगह कोहा डॉट लोग उसको अडॉप्ट करें और उसको लेके चलें और अपने डिजिटल इशूज जो उनके उनको सॉल्व करें, तो सबसे ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है ना वो इंस्टॉलेशन रिस्टोरेशन बैकअप यही होनी चाहिए। और बाकी ऑपरेशन लेवल की तो बायो मोटर भी मौजूद है, आप लोगों ने अपनी जैसे कि एक फाइल आपने एक्सपोर्ट करने का बता दिया मुझे, तो अगर वो फॉर्म बनाना है और मैं फ्रेमवर्क बनाने से बताइए कि मैं आपको कांटेक्ट कर लूँ, आपने मुझे एक फाइल ही भेज देनी है, बेटे जाकर उसको रिपोर्ट कर देना, जी रिपोर्ट करके हम काम हो जाएगा मेरा। इस तरह बेतहाशा सपोर्ट होगी जो आप लोगों की तरफ से वैसे ही मिल जाएगी। जी बाय फ्रेंड जैसे अगर कोई जमीन के ब्लॉक से हुआ मौजूद हो, मैं एक लाइब्रेरी में ग्रुप में डालूंगी कि मुझे तो चाहिए एक एक्सपोर्ट फाइल चाहिए फला फला रिलेटेड रिपोर्ट की,
तो आपने मुझे मैं कह दूँगी मुझे जी CSV फाइल बना के भेज दें, जिसमें डेटा डाल दूँगी, ये मेरा डेटा है। तो कोई ना कोई मुझे अप्रोच करके 2 मिनट का काम होगा वो करते हैं। जी, बात ये हो रही है कि हम सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं, हम बाय ऑर्डर तो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो तरीके हैं ना, जैसे आपने आपने 2, 3, 4, 5 मॉडल बनाए ना, और आपने मेरे भी देखा कि एक्सपेक्टेशन करती मैंने सबसे देखा कि किसी भी उसकी इंस्टॉलेशन, उसका इंस्टॉलेशन, उसका पैकेज, ये मेरे सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में जब आपको ये चीज़ आ जाती है ना, तो फिर आपको ये लगता है कि हाँ भाई आपको आप, वरना फिर आप ऑपरेशनल लेवल की चीज़ों में ही सब तो कहीं ना कहीं सीख ही रहती है। अच्छा, जगह पे कोई नहीं करता हो तो सीख ही लेगा, बैठ के वहाँ पे उसको बताया देगा कैसे कैसे। सही। आप इसमें ये वैसे भी ये भी कि अभी तो आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपकी है माशाल्लाह से, आपका थैंक यू, आपका पता चलता है, आप अपनी ट्रेनिंग में बहुत ऑनेस्ट भी हुए। थैंक यू। आपने बताया NCERT में आप बहुत फोकस करते कैसे ऑटोमेटिकली वो हो गया, क्लिक हो गया। सिंसियर हाँ। हम बहुत